تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ ہفتے ہدایت کی قسمیں بیان کی گئی تھی کہ ہدایت کسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم فرمایا اور اس دعا کے اندر جو بہت اہم دعا بتلائی وہ یہ بتائی کہ اللہ سے ہدایت مانگو. یہ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما، اہدنا، ہم کو کیا نصیب فرما؟ ہدایت نصیب فرما. تو ہدایت کی کیا قسمیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں گزشتہ ہفتے آئی تھی. ابھی ہدایت کس چیز کی آگے بیان کرتے ہیں. صراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت. صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم کہتے ہیں سیدھا، ایسا سیدھا کہ اس کے اندر ذرا بھی ٹیڑھا میڑھا کچھ نہ ہو. ابھی راستے کے تعلق سے میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیدھا کسے کہتے ہیں. ایک سیدھا راستہ ہے جو ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ہدایت کے اندر سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہدایت میں سیدھا راستہ کس کو کہیں گے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پوری کی پوری صورت مختصر ہے. یہ مختصر ہے یعنی کہ پورا قرآن شریف اس صورت کے اندر ہے، مختصر ہے. لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں تو اسے مختصر نہیں بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا. آپ سمجھیں اس کو. اسے نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج امت کے اندر جو تفرقہ ہے، آپسی اختلافات ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں، اس کو نہیں سمجھا ہے. تو یہاں پر سمجھایا گیا ہے، اور سمجھانے کا انداز میرے رب کا اتنا اچھا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس میں شک نہ آئے کہ بھائی کسے کہتے ہیں سیدھا راستہ. اسی طریقے سے اس کو سمجھایا ہے. تو کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ دیکھ لیجئے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ بتلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صراط کی پوری تفصیل بیان کی اللہ نے اتنی پوری آیت کے اندر کہ ایسے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. جن لوگوں پر انعام ہوا اللہ کا، ایسے راستے کو سیدھا راستہ کہتے ہیں. اب کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے اس کو دوسری آیت میں ایک جگہ بیان فرمایا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن اولئک رفیقا. یہ دوسری جگہ بیان فرمایا کہ کس پر اللہ کا انعام ہوا. کہ اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہوا جو نبی تھے، صدیق تھے، صالحین تھے. یہ پوری کی پوری تفصیل بیان کی. حالانکہ اگر چاہتے تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے صراط القرآن پر چلیے. بھئی قرآن تو پوری ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ پورا قرآن ہدایت ہے. آپ کو یہ کہہ سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سیدھے راستے پر چلو. اور کون سا ہے سیدھا راستہ؟ صراط القرآن ہے. یعنی آپ قرآن کو سمجھے تو آپ نے گویا سیدھے راستے کو سمجھ لیا. لیکن اللہ نے ایسا بھی نہیں کہا. پھر اللہ نے ایسا بھی نہیں کہا کہ صراط الرسول پر چلو، یعنی ایسے راستے پر چلو جو رسول نے تمہیں بتلایا ہے. یہ بھی تو اللہ نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہمیشہ تمہارے اندر رہنے والے ہیں نہیں ہیں. اگر وہ نہیں رہے تو تم کیسے راستہ اختیار کریں گے، کہاں تلاش کریں گے؟ لیکن اللہ نے جو بیان کیا صراط الذین انعمت علیہم،
لوگوں کی تفصیل بیان کی کہ جو لوگ ہیں، اب وہ لوگ جو ہیں اس میں نبی بھی آ گئے، جو لوگ نبی کے زمانے کے اندر تھے وہ نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی بنائیں گے، پھر جو لوگ نبی کی زندگی میں نہیں تھے پھر وہ کس کو دیکھیں گے؟ من النبیین والصدیقین، جنہوں نے نبی کی تصدیق کی تھی، یعنی نبی کے صحابہ۔ سب سے بڑا درجہ نبی کے بعد کس کا ہے؟ صدیق کا ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اس انسان کو کہتے ہیں جس نے نبی کی اور حق کی بغیر کسی حجت کو مانگے کے تصدیق کر دی ہو، کسی دلیل کے پوچھے بغیر جس نے تصدیق کی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کے موقع پر کفار آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابوبکر صدیق، آپ کے جو ساتھی ہیں محمد، وہ تو آج تک جو باتیں کہتے تھے الگ الگ تھی، لیکن اب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی عجیب ہے۔ کہنے کہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ یہ بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں یہاں سے نکلا، بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، ایسا سب کہہ رہے ہیں۔ کیا اے ابوبکر ابھی بھی آپ کو اپنے ساتھی پر ایسی بہکی بہکی باتوں کا یقین ہوتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو کوئی بھی بات نہیں ہے کہ میرا ساتھی، میرا نبی، میرا ہادی یہاں سے نکل کر بیت المقدس چلا جائے اور وہاں سے آسمانوں کی اس سے بھی بڑی بات، یعنی اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور وہی لے کر آتا ہے، اس کی میں تصدیق کیا ہوں، اس کی تصدیق کرنے میں مجھے کیا حرج کی بات ہے؟ اس وقت سے ابوبکر کا نام کیا پڑا؟ صدیق، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ تو صدیق کو آپ تلاش کریں، سیدھا راستہ اس کا ہے، آپ صدیق کو دیکھیں۔ آپ کے زمانے میں صدیق بھی نہیں ہے تو شہداء کو تلاش کریں، ہے نا، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنتوں کے لیے اپنا جان مال سب کچھ لے کر نکلے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان لوگوں کا۔ آپ کے زمانے میں شہداء بھی نہیں ہیں۔ پھر والصالحین، یہ جو صالحین کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی صلحاء، یعنی نیکوکار، اچھے جو قرآن اور حدیث پر چلنے والے نیکوکار، وہ لوگوں کو ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور یہ تمہیں قیامت تک ملیں گے۔ یہ کب تک ملیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پھر ان لوگوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بھئی قرآن کو دیکھو؟ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان یہ کہے کہ میں ترجمہ قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو مجھے تفسیر میں آنے کی کیا ضرورت ہے مولانا کی؟ میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ ہم لوگ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہم بیٹھیں گے، ہم سمجھیں گے قرآن کو، ہم قرآن کو سمجھیں گے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اتنی مجلس لگانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اس کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہاں مجلس اس لیے لگائی جائیں گی کہ کوئی بھی انسان تنہا اکیلا صرف عربی سیکھ کر یا کتاب دیکھ کر یا کتاب پڑھ کر یا اس کا ترجمہ دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں راہ راست کو پا لوں گا، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کا ایک استاد کا ہونا، اس کے سکھانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر جہاں کتاب اتاری ہے اس کے سکھانے والا رسول بھی بھیجا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتے کہ کتاب آپ کو دی جائے، آپ سب سمجھ لے سکتے ہیں، تو آپ اس کتاب کو لے لیتے اور آپ سمجھ لیتے۔ تو اللہ صرف کتاب دے کر بھیجتے، جبرائیل کے ذریعے سے کتاب دے کر بھیجتے، یا کسی اور فرشتے کے ذریعے سے کتاب کو اتار دیتے، یا کعبۃ اللہ کے اس کے پر رکھ دیتے کہ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور پڑھ لو اور سیدھا راستہ نکلو۔ تو یہاں پر امت نے دھوکہ کھایا ہے۔ بہت سارے فرقے یہاں دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم کو کسی کے سمجھنے سے کسی کے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف قرآن دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، ہم کو خود عربی آتی ہے۔ صراط کے معنی راستہ، الذین کے معنی جو، انعمت یعنی جس پر آپ کا انعام ہوا ہے، علیہم یعنی ان پر، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب، تو ہم ان کا سمجھ کر چلیں گے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو استاد کی ضرورت پڑنے والی، اور اس استاد کے پاس بیٹھ کر آپ کو یہ سینہ بہ سینہ علم کا حصول ضروری ہے۔
चुनांचे जहाँ कहीं वो उलमा मौजूद हैं जिन्होंने सीना ब सीना कुरान को समझा है, उनसे बहुत कम गलतियां, देखो इंसान है हर से होने वाली, लेकिन उनसे बहुत कम गलतियों का एहतमाम हुआ। लेकिन जिन लोगों ने सीना ब सीना कुरान को नहीं लिया बल्कि उन्होंने मुताले के ज़रिए से या और किसी ज़रिए से लिया, तो बड़े बड़े अकाइद के अंदर उन लोगों ने धोखा खाया है, मुश्किलात में आए हैं और उनको वो आयत का तर्जुमा समझ में ही नहीं आया है। इसलिए यहाँ पर बयान किया गया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सिरातल लज़ीन, उन लोगों के रास्ते पर हमको चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। फिर इतना करके खामोश भी नहीं हुए अल्लाह कि भाई आप जो है उन लोगों के रास्ते पर चलिए जिन पर मेरा इनाम हुआ। वो कौन है? उसकी तफसीर दूसरी आयत में बयान कर दी गई, मिनन नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन हसुना उलाइका रफीका। तो ये लोग हैं, आप इनको देख लीजिए। नहीं, आप अभी भी सिरात मुस्तकीम को सही समझे नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि सालिहीन को समझने के लिए आप धोखा खा जाएं। एक इंसान को साले समझें और वो हकीकत में साले न हो। साले कौन है? कहीं ऐसा ना हो कि आप साले को तलाश करते करते भी बहक जाएं। इसलिए अल्लाह ने आगे भी बयान किया है, गैरिल मग़ज़ूब, उन लोगों के रास्ते पर न चलाइए जिन पर आपका गुस्सा हुआ, वलद्दालीन, और उन लोगों के रास्ते पर भी न चलाइए जो राह से गुमराह हो गए। तो दो तरह के लोग इसके अंदर बयान किए गए। एक तो सीधा रास्ता सालिहीन का है, फिर सालिहीन के अंदर भी वो सालेह कैसा हो उसको बयान किया गया। नेक इंसान कैसा होना चाहिए, नेकोकारों की फिर पहचान क्या है, उसको हम कैसे तलाश करेंगे कि वो नेक इंसान है। हम उसको कैसे समझेंगे कि ये नेक है, ये नेक नहीं है, इसको हम समझेंगे कैसे, है ना? उसको आगे की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि हमारे समाज में तीन किस्म के लोग होते हैं। एक तो होता है हक, वो हक पर चलने वाले, जिसने हक को समझा और हक पर चलने वाले। दूसरा एक होता है कि उस हक के अंदर कमी और कोताही करने वाले। क्या करने वाले? कमी और कोताही करने वाले। और एक होता है कि उन्होंने कमी और कोताही नहीं की बल्कि उसके अंदर ज्यादा मिला दिया। समझ में आ रहा है? तीन किस्म के लोग हो गए, एक हक है और एक है हक में कमजोर करने वाले और एक है हक को क्या करने वाले? ज्यादा करने वाले। मिसाल के तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर हैं और आपने फरमाया और कुरान में भी जगह जगह फरमाया, अना खातिमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी, कि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। आप आखिरी नबी हैं, सारे अंबिया के आप सरदार हैं। अभी हम लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या मानना है? अल्लाह का नबी ही मानना, ये हक है जी, अल्लाह का नबी मानना है। और अल्लाह का नबी अल्लाह ने खुद बयान फरमाया कुरान शरीफ के अंदर भी, सूरह कहफ की आखिरी आयत में भी बयान किया गया कि वो कौन है? बशर हैं, इंसान हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में भी बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह उन्हीं में से एक बंदा भेज जो उनको हिदायत दे, उनको किताब की तिलावत करे, यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। ये जो दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, उसमें ये नहीं कहा था कि कोई फरिश्ता भेज, बल्कि ये कहा था कि एक इंसान ऐसा भेज जो उन्हीं में से हो और वो उनको तिलावत कर सके। तो नबी जो आया वो किस में से आया? इंसानों में से आए। उनके पूरे सिफात हमारे और आप जैसे थे, चुनांचे हमें जैसा दुनिया से पर्दा करना था हमसे वो पर्दा फरमा गए। अभी कोई बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर अल्लाह के सिफात को माने हैं, ये क्या हो गई? ज्यादती हो गई साहब। आप समझ रहे हैं इंसान कहाँ बह गया? किसी इंसान ने अल्लाह के नबी में ज्यादती कर दी, यानी कि अल्लाह के नबी भी थे लेकिन अल्लाह भी थे, नौज़ बिल्लाह। सब कुछ करने धरने वाले थे। अल्लाह के नबी के पास जाके जो भी मानेंगे आपको क्या करेगा? मिल जाएगा। और अल्लाह के नबी हमारे तकदीरें बदलते हैं, नौज़ बिल्लाह। ऐसे कुछ भी ऐसे ख्यालात जो अल्लाह के लिए हैं, वो चीज़ें अगर आप नबी को शुमार करने लगेंगे तो ये क्या हुआ? अल्लाह के नबी की जो मर्तबा है उस मर्तबे से आप उसमें ज्यादती कर रहे हैं। ये ज्यादती भी मना है। ऐसा कोई साले है जो हक के अंदर ज्यादती कर रहा है? मिसाल के तौर पर 4 रकात नमाज है,
عشاء کی وہ 5 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ نیک اور صالح ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ یاد رکھو، کسی بھی دینداری کے اندر وہ زیادتی کر رہا ہے، برقع پہننا ہے، برقعے کی کیا اس کے یہ ہے، اس سے اس میں زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کہ برقع پہننے کو کہا ہے لیکن اس میں کمی کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں بھی صالح نہیں ہو سکتے۔ نماز کہا گیا کہ آپ کو جو نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نماز معاف ہے، ایسا انسان صالح ہو سکتا ہے؟ ایسا بزرگ ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے نماز معاف ہے، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا انسان تو یہ بتایا گیا کہ کمی بھی نہ کرے، زیادتی بھی نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہی قرار دیا جائے، اللہ کے نبی کو تم اللہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہت سارے معجزات ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کیا کیے کہ لشکر آ رہا تھا، تو کیا کیا، آپ نے مٹی اٹھائے اور کیے دم کے اور ان پر ڈال دیے، وہ لشکر کیا ہو گیا کہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ ہونے کے بعد میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے اندر ہم نے کیا مانا کہ اللہ کے نبی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو چاہے کر سکتے ہیں، مٹی اٹھا کر ڈال دیے تو کیا ہو گیا، بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا، جب آپ جا رہے تھے ہجرت کی رات میں تو آپ نے مٹی اٹھائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہے نا، یہ آیتیں پڑھ کر ان کے اوپر ڈال کے چلے گئے، ان کو دکھا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا، تو لوگ وہ یہ معجزات یہ نبی کے اوپر بھی ہوئے، یہ معجزات کرامتیں اللہ کے ولیوں کے ہاتھ سے بھی ہوئے۔ تو اب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے ان کے ہاتھ میں تو پوری طاقت ہے، اللہ جیسا کر سکتے ہیں ویسا کوئی آدمی، یعنی کہ کوئی بندہ اگر کوئی تعویذ دے رہا ہے، کوئی دم کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ ارے اس کی تعویذ سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ میں یا نبیوں کے ساتھ میں یہ سب حرام ہے، یہ جگہ سے زیادتی کرنا ہے، یہ بھی صلح کا راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے نبی وہ جو آپ نے مٹی اٹھا کے پھینکے تھے، لوگوں کو دکھ رہا تھا کہ مٹی اٹھا کے آپ پھینک رہے ہیں اور اس سے پورا کا پورا لشکر کیا ہو رہا ہے، وہاں سے غائب ہو رہا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی آپ نے نہیں پھینکا تھا، میں نے پھینکا تھا، میری طاقت تھی، وہ آپ کے ہاتھ سے میں نے کیا۔ تو کسی ولی کے ہاتھ پر اگر کوئی معجزہ ہو جائے یا کہ کسی کی دعا سے کسی کا کام بن جائے تو کام کے بنانے والی ذات کس کی ہے، یہ سمجھنے کو بیان کیا گیا۔ صالح کسے کہیں گے؟ مثال کے طور پر اب یہ لائٹ لگی ہے، اب لائٹ لگی ہے، یہ جو اجالا ہوا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ جو اجالا ہوا ہے یہ لائٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ خود بتائیے یہ لائٹ کی وجہ سے ہوا ہے یا اس میں آنے والے کرنٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ بائی چانس ابھی اسی وقت بجلی چلی جائے تو یہ آپ کے بلب تو یہاں پر موجود ہیں، لیکن کیا وہ روشنی دے سکتے ہیں؟ وہ ہرگز روشنی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا نبی ہو، اس کے ہاتھ سے معجزات ہوئے ہیں، بڑے بڑے معجزات ہوئے ہیں، ہے نا، لیکن کرنے والی ذات اس کے پیچھے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے۔ تو اس کو اس کے اندر بیان کیا، صالح وہ انسان ہے جو اس حق کو حق کی جگہ رکھے، کسی مرتبے کو اس سے بڑھا نہ دے، اور دوسرا بات اس میں یہ ہے کہ وہ مرتبے کو گھٹا بھی نہ دے، مرتبے کو گھٹا بھی نہ دے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ شمار کیا کہ ہمیں اللہ کے ولیوں کی درگاہ پر جائیں گے تو وہاں ہمارا کام بن جائے گا، یا کسی مولانا کی تعویذ لیں گے تو اس کا کام یہ جو عقیدے ہیں، عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں وہاں پر جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں، کسی مولانا کی تعویذ لے سکتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ایک سبب ہے جسے میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس میں جو طاقت اور اس کے اندر نفع دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کچھ لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو درجہ ہے اس سے وہ کم کر دیے اور دوسرے لوگوں کو اس کے درجے پر لائے۔ جیسے کچھ لوگوں نے امام مقرر کیے اور انہوں نے کہا
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہوتا تھا، وحی اترتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کو لے کر کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کر دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ خود نبی حلال حرام نہیں کرتے تھے، حلال اور حرام ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلھا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آیت کو حذف کرنا اور کسی آیت کو باقی رکھنا، اس کے حکم کو باقی رکھنا یا اسے ختم کرنا میرا کام ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلھا، کوئی آیت ہمیں اگر بدل بھی دیتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، تو اس کے جگہ دوسری آیت ہم لے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ یعنی نبی بھی حلال اور حرام نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ امام مقرر کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی کے درجے کو بتا دیا۔ جیسے شیعہ حضرات کے پاس 12 امام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان اماموں کا درجہ ان لوگوں نے نبی سے بھی زیادہ دیا ان کو، اور ان کو انہوں نے کہتے ہیں، آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حلال بھی کر سکتا ہے اور حرام بھی کر سکتا ہے، اور امام نبی سے بڑھ کر ہے، امامت یہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ میں بہت اس سے بات کر رہا ہوں، میں نے ان کے ساری چیزوں کو دیکھ کر، میں افواہ پر نہیں جاتا۔ جیسے کہ گزشتہ ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ ان کے پاس 40 پارے ہیں، میں نے کہا یہ افواہ ہے، ان لوگوں نے اقرار کیا ہمارے سامنے کہ ہمارے پاس 40 پارے نہیں ہیں، یہ افواہ ہے۔ میں اس افواہ کو نہیں لے رہا ہوں، حقائق جو ان کے پاس ہیں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ میں نے ان کے حقائق میں جا کر دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ امامت نبوت سے بڑھ کر ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے امامت کو نبوت سے بڑھا دیا، حالانکہ امامت نبوت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ نبوت کا درجہ ہے نا، اس کے بعد میں پھر یہ سارے کے سارے ہیں، لیکن آپ نے ایک امام کو آج مقرر کیا، آج حیات ہے وہ امام، اور اس کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے، وہ جسے چاہے حلال کہہ رہا ہے، وہ جسے چاہے حرام کر رہا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کمی اور ذاتی، یہ بھی صلح کا راستہ نہیں، یہ اس میں بیان کیا گیا۔ اب اس کے اندر اشارہ کس طرف ہے؟ اس میں اشارہ ہے یہودیوں اور نصارہ کی طرف۔ وہ جو گمراہ ہوئے، اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے تھے کہ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے اللہ کے نبی ان کے پاس آتے تھے تو ان لوگوں نے ان نبیوں کو جھٹلایا، فباؤوا بغضب من اللہ، تو اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے۔ وہ یقتلون النبیین بغیر حق، وہ بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو برا بھلا بولتے تھے۔ ایک طرف ان لوگوں نے کیا کیا کہ نبوت کے حق کو کمزور کر دیا، اور دوسری طرف یہ نصارہ ہیں، یعنی کرسچن لوگ، عیسائی لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کو خدا بنا دیا۔ گاڈ از 3، خدا کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ثالث ثلاثہ، عیسیٰ جو ہے اللہ 3 ہیں، 3 میں سے تیسرا عیسیٰ بھی ہے۔ یعنی آپ ایک نبی کو خدا بنا رہے ہیں عیسائیت کے اندر، اور یہودیت کیا کر رہی ہے؟ نبیوں کا قتل کر رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے میں بھی ہوا ہے، آپ سمجھیں، ہمارے بھی یہی ہوا، ہمارے ایمان والوں میں بھی، ہمارے اسلام میں بھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے بہت لوگوں نے یا تو مولانا لوگوں کو یا پھر امام لوگوں کو یا وہ بڑھا دیا، اتنا بڑھایا، اتنا چڑھایا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی کو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہیں، کیا کیا قوالی کے اندر انسان کہہ جاتا ہے نا، کہ کعبے کا کعبہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ایسے کچھ اس میں اشعار ہیں جو حرام ہیں، ہے نا، اس طریقے سے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو خدا کا۔ ابھی اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جو مٹی پھینکی اے اللہ کے نبی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ کس نے پھینکی؟ ہم نے پھینکی تھی۔ اب اس کا بھی غلط ترجمہ لیا ان لوگوں نے۔ دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے نبی کے ہاتھ سے پھینکا گیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی تم نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا، مطلب نبی بھی خدا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دلیل دیکھو ان کی، آپ میں قرآن سے وہ ہم کو دلیل دے سکتے ہیں، اس لیے قرآن کو جب تک سمجھانے والا نہیں سمجھائے گا آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک ہی آیت ہے، ایک آیت سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک معجزہ بھی وہ اللہ ہی کرتا ہے، اور اسی آیت سے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی اللہ تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے اس کی دلیل دی ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا اوتار قرار دیا ہے، جن کے دماغوں میں ہندو ذہن زیادہ تھا، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اللہ ہی تھے، اور اس کی آیت کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ دیکھو اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، کس نے پھینکی؟ ہم نے پھینکی، حالانکہ پھینکی کس نے تھی؟
پھینکی کس نے تھی؟ اللہ کے نبی نے پھینکی تھی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پھینکی. مطلب اللہ کا نبی نعوذ باللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سمجھانے والا ضروری ہے کس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. حدیث قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اب جو قرآن کا مطلب پڑھ کر صرف بات کر رہے ہیں وہ پریشان ہو گئی اس آیت پر آ کر, اور وہ کہنے لگے کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ قیامت کے دن اندھا ہے. یعنی ایک انسان ہے, اللہ نے اس کی روشنی نکال لی ہے, وہ اندھا ہے, اور وہ اندھا رہنے کے بعد میں وہ نماز پڑھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, تسبیح کر رہا ہے, اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے, پھر اس کا انتقال ہو گیا اور دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو کیا اندھا اٹھایا جائے گا؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اندھا اٹھایا جائے گا؟ اندھا نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن قرآن تو کہہ رہے ہیں من کان فی ھذہ اعمی, جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہے فہو فی الآخرۃ اعمی. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے. اب بھی یہاں مولانا کی ضرورت ہے, سمجھانے والی کی ضرورت ہے. یہاں اندھے سے کیا مراد ہے, صالحین سے کیا مراد ہے, نیکوکاروں سے کیا مراد ہے, یہاں سمجھانے والی کی ضرورت ہے. پھر علماء نے ان کو سمجھایا یہاں اندھے سے مراد اندھا نہیں ہے بلکہ دیکھنے والا ہے, لیکن اس کے پاس ساری کتاب آنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس نے قرآن اور حدیث کو نہیں مانا. اس اندھے کی بات ہو رہی ہے, آنکھوں سے اندھے کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو آپ اگر صرف الفاظ لے کر چلیں گے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, آپ کو سمجھانے والے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم سب یہاں بیٹھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صاف صاف حق اور باطل کو بیان کیا. ایسے لوگوں کے دیکھو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ سمجھانے والا چاہیے. سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں سمجھنے کے لیے؟ آپ کو صالحین کی ضرورت ہے. اور صالحین کون ہیں وہ آپ کو سمجھایا. صالحین وہ ہیں جو حق کے اندر نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں. زیادہ غلو کرنا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے, اور کمی اور کوتاہی کرنا وہ بھی اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود پوچھا گیا کہ سیدھا راستہ کیا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد اس امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, ایک فرقہ جنتی ہوگا, 72 فرقے جہنمی ہوں گے. ایسا بیان کیا تھا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اور کتاب اللہ پر چلنے والا, آپ نے کیا کہا؟ ما انا علیہ, میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ فرقہ جنت میں جائے گا. یہ اپنے صحابہ کی طرف یعنی رجال اللہ کی طرف اشارہ کیا تھا. تو آپ کو رجال اللہ, اللہ والوں کی تلاش ضروری ہے. اگر آپ نے اللہ والوں کی تلاش نہیں کی اور آپ نے من مانی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی اور قرآن کو صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کی تو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی پر چلنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں یہ مکمل ہو رہا ہے, اس کے اندر بہت سارے باتیں آ گئی. الحمد شریف کے اندر سب سے جو اہم بات اس کے اندر آئی وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. جب بھی اللہ سے دعا مانگو آپ کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرے. الحمدللہ, اللہ کی کیا کرنا ہے؟ تعریف کرنا ہے. دعا شروع اللہ کی تعریف سے کرنا ہے اور پھر اللہ سے عہد و پیمان کرنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ سارا یعنی میرے گناہ ہیں, یہ ہیں, وہ, میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اور پھر اللہ سے جو مانگنا ہے وہ بعد میں مانگنا چاہیے. یہ طریقہ دعا کا بھی بتلایا اور یہ پورا کا پورا میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. ایک صورت ہم نے سمجھنے کی فکر کی ہے, یا اللہ اسے ہمیں سمجھا دیجیے اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرما. اللہ صالحین کا شعار نصیب فرما. نیکوکاروں میں اٹھنا بیٹھنا ہم سب کو نصیب فرما. اللہ نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک صحبت نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں قبول فرما. یہ مجلس میں جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ بے انتہا ان کو قبول فرما. صرف تیری قرآن کی محبت میں آئے ہیں کہ اللہ بے انتہا ان کو قبول فرما. اے اللہ اس کا ذریعہ بنا کر اللہ ان کی آخرت کو, اللہ ہم سب کی آخرت کو سنبھالنے کے فیصلے فرما. آمین یا رب العالمین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.